آپ کے نصاب میں مرزا اسداللہ خان غالب کا خط یہ تیسرا ہے جو آپ نے علاء الدین خان علائی کے نام لکھا ہے۔ اس خط کو سمجھنے سے پہلے آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں جان لیجئے جن کے لیے آپ نے یعنی جن کے نام مرزا غالب نے خط لکھے ہیں وہ ہیں نواب علاء الدین خان علائی ولد نواب امین الدین احمد خان، 25 اپریل 1833 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ اتنی بات یاد رکھیے، ان کی تعلیم کی ابتدا غالب کی نگرانی میں ہوئی۔ اب آپ سے پوچھا جائے گا نواب علاء الدین خان علائی کی ابتدائی تعلیم کس کی نگرانی میں ہوئی؟ تو غالب کی نگرانی میں۔ غالب کے عزیزوں میں تھے اور ان کی اہلیہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ اردو اور فارسی دونوں میں اشعار کہتے تھے، لیکن فارسی سے زیادہ رغبت کے سبب کلام کا بیشتر حصہ فارسی میں ہی ہے۔ علائی کو شطرنج کے کھیل سے زیادہ شغف تھا۔ علائی کو کس کھیل سے زیادہ شغف تھا؟ تو وہ شطرنج کے کھیل سے، جس کے لیے انہوں نے ایک شطرنج سوسائٹی کی بنیاد ڈالی تھی۔ شطرنج سوسائٹی کی بنیاد غالب نے ڈالی تھی۔ اس میں اس وقت کے بڑے بڑے ادبا، شعراء اور انگریز منصبدار شامل تھے۔ علائی کی وفات 31 اکتوبر 1884 کو ہوئی۔ اس خط سے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں، کئی طرح کے سوالات جو آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے۔ آپ کو یہاں ہم تھوڑا سا جو ہے سرسری شروع کا پڑھ دیتے ہیں۔ جان غالب، یاد آتا ہے کہ تمہارے عم نامدار سے سنا ہے، یعنی محبوب چچا سے سنا ہے کہ لغات دساتیر کی فرہنگ وہاں ہے، اگر ہوتی تو کیوں نہ تم بھیج دیتے۔ خیر آنچ مادر کارداریم اکثر درکار نیست۔ تو دیکھیے کہ لکھا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ ہمیں مطلب ہے اکثر نہیں ملتا، یعنی جس سے ہمیں سروکار ہوتا ہے، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں اکثر عام طور پہ نہیں ملتا ہے۔ تم ثمر نورس ہو اس نہال کے، یعنی اس نئے پودے کے تم پھل ہو جس نے میری آنکھوں کے سامنے نشو و نما پائی، پرورش پائی، اور میں ہوا خواہ یعنی بھلا چاہنے والا، سایہ نشین اس نہال کا رہا ہوں، یعنی اس پودے کا، اس پیڑ کا، اس خاندان کا میں بھلا چاہنے والا رہا ہوں۔ کیوں کر تم مجھ کو عزیز نہ ہوگے، اس لیے تم مجھے سوچو گے عزیز نہیں، تو تم اس لیے عزیز بھی ہو۔ رہی دیدہ و دید کی، اس کی دو صورتیں ہیں، تم دلی آؤ یا میں لوہارو آؤں، تم مجبور میں معذور۔ خود کہتا ہوں کہ میرا عذر زنہار مسموع نہ ہو، تو دیکھیے کہ میرا عذر سننے کے لائق نہ ہو جب تک یہ نہ سمجھ لو کہ میں کون ہوں اور ماجرا کیا ہے۔ سنو عالم دو ہیں، ایک عالم ارواح اور ایک عالم آب و گل، حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک ہے جو خود فرماتا ہے لمن الملک اليوم، اور پھر آپ جواب دیتا ہے للہ الواحد القہار۔ ہر چند قاعدہ عام یہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں۔ اس طرح سے پورا خط آپ نے لکھ دیا ہے، اور اسی کو ہم یہاں پر آئیے تھوڑا سا اختصار سے سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ خط نمبر 3 ہے جو مرزا غالب نے علاء الدین خان علائی کے نام لکھا تھا۔ تو اس خط میں کیا چیزیں ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے کہ غالب کا یہ خط اپنے اسلوب اور موضوع دونوں اعتبار سے بہت یادگار ہے، یعنی یہ بہت گویا کہ امپورٹنٹ خط ہے۔ اس میں ایک ساتھ استعاراتی اور تنزیہ دونوں اسالیب یعنی اسلوب کی جمع ہے، اسٹائل مل گئے ہیں۔ کبھی کبھی اس خط کے بعض حصے پر تمثیلی رنگ غالب آتا ہے، بعض حصے پر ایسا رنگ چڑھا آتا ہے جیسا کہ لگ رہا ہے کہ وہ خیالی باتیں ہیں، تمثیل ہیں۔ اس خط کا ڈرامائی انداز تاثر آفرینی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس خط میں غالب نے جیل کے مناظر پیش کیے ہیں اور اس کے تمام متعلقہ امور اس میں درج کیے گئے ہیں، لیکن یہ کسی جیل کا واقعہ نہیں ہے۔ جیسا کہ دیکھا کہ آپ نے کہ یہ جیل کا واقعہ نہیں ہے، اصل میں وہ اپنی پیدائش، شادی اور زندگی کے حالات پیش کر رہے ہیں، اسی لیے تمثیلی انداز اختیار کیا ہے۔ انہوں نے عالم ارواح اور عالم آب و گل کی اصطلاحیں استعمال کر کے یہ بتایا ہے کہ عام طور پر دنیا کے گنہگاروں کو آخرت میں سزا دینے کا سلسلہ ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ آخرت کے گنہگار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں۔ یہی وہ اپنی پیدائش اور حیات کی دیگر سرگرمیوں کا حال درج کرتے ہیں۔ حال لکھتے ہیں، بتایا کہ مقدمے کی پیشی وہ روبکاری کے لیے 8ویں رجب 1212 ہجری کو یہاں بھیجا گیا۔ کب؟ 8ویں رجب 1212 کو، یعنی اس تاریخ کو غالب پیدا ہوئے ہیں۔
13 बरस हवालात में रहे और 17 रजब 1225 को हुक्म दवा में हब्स सादिर हुआ। यानी ये तारीख जो है गालिब की शादी की तारीख है। बेड़ी का पांव में पड़ना, बीवी की जिंदगी में आना मुराद है। दिल्ली शहर को जिंदा मुकर्रर करके उसमें डालने का मतलब इस शहर में बस जाना है। फिक्रे नज़्म नस्र को मशक्क़त ठहराने का मतलब यह है कि उन्हें कैद बा मशक्क़त मिली हुई है। शेर गोई और नस्र निगारी अब पूरी जिंदगी का काम है। इस तरह से यह आपने इसमें तमसीली अंदाज इख्तियार किया जो उसकी वजाहत यहाँ पे कर दी गई। गालिब ने आगे लिखा कि जेल खाने से भागा और 3 बरस बिलाद शर्किया में फिरता रहा। यानी वो कलकत्ते गए, फिर वहां से दोबारा पकड़कर उसी जेल खाने में बिठाने से मुराद दिल्ली वापसी है। 2 हथकड़ियां और बढ़ाने का मतलब औलाद और आइज़ा की परवरिश है। इस तरह फिर भागने का मतलब दूसरे सफर पर निकलना है। हुक्म रिहाई से मतलब है मौत और उसके इंतजार में आखिरत को अपना हकीकी घर समझते हैं। तो देख लीजिए पूरा तमसीली अंदाज किस तरह से वाज़े यहाँ पर कर दिया। इस खत से गालिब की तमाम जिंदगी, उसकी बेचारगी और बेबसी सब आईना है। उसका गैर रस्मी, बाज़ औक़ात सफ़ाकाना अंदाज आखिर गमनाकी के अंजाम तक हमें पहुंचा देता है, जब वो अपनी मौत की एक मुतवक्को तारीख भी पेश करने से बाज नहीं आते। हालांकि गालिब की कोशिश यही रहती है कि एक ज़रीफ़ाना माहौल में ही सब कुछ चलता रहे, क्योंकि इसका वाफिर हिस्सा, इसका गालिब हिस्सा आपको मिला था। इस वजह से वो इसी की तरफ हमेशा ज़्यादा माइल रहना चाहते थे, तो उसी को यहाँ पर पेश कर दिया। अब देखिए कि सवाल है कि गालिब का सिने विलादत क्या है। तो उनकी विलादत 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को हुई है। गालिब ने समरे नौरस किसको कहा है? अलाउद्दीन खां अलाई को समरे नौरस कहा है। उसके बाद है आलम अरवाह और आलम आबोगिल से क्या मुराद है? आलम अरवाह से मुराद वो दुनिया जहां रूहें रहती हैं, और आलम आबोगिल से मुराद ये दुनिया है जहां हम सब रहते हैं। उसके बाद है कि गालिब रूबकारी के वास्ते कब भेजे गए? तो आप 1212 हिजरी में भेजे गए। उसके बाद है नवाब अलाउद्दीन खां अलाई कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1833 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए हैं। गालिब की इब्तदाई तालीम किसकी निगरानी में हुई? तो मौलवी मुअज्जम की निगरानी में हुई। या आप इनके हालात से वाकिफ हैं। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।